اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف الدین سید اور آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے آج کے خیبر پختونخوا اسمبلی کی کارروائی کی۔ آج اہم کارروائی تھی اور اس میں دو تین جو نقطے سامنے آئے تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلی بات وہ تو یہ ہے کہ صوبائی حکومت کی جانب سے بلکہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے اسی مہینے یعنی جو رواں مہینہ ہے مارچ کے مہینے کے اخراجات کے لیے جو حسابات اور تخمینہ پیش کیا گیا 159 ارب روپے کا، اس کی منظوری لی گئی، یعنی یہ اخراجات پیش بھی کیے گئے اور پھر اس کی منظوری بھی لی گئی۔ یہ ایک آئینی تقاضا تھا اور اس حوالے سے فوری طور پر صوبائی اسمبلی سے یہ اجازت لینا اور اس کی منظوری لینا یہ بہت ضروری تھی، کیونکہ اب صوبائی اسمبلی وجود میں آ چکی ہے اور جب صوبائی اسمبلی موجود ہو تو اخراجات کی منظوری صوبائی اسمبلی سے لینا ضروری ہوتا ہے۔ تو آج 159 ارب روپے سے زائد رقم کی منظوری یہ اسی مہینے کے لیے مارچ کے مہینے کے لیے صوبائی اسمبلی سے لے لی گئی ہے۔ لیکن اسی حوالے سے جو نقطہ سامنے آیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی احمد کریم کنڈی نے جو نقطہ اٹھایا، اس نے یقیناً صوبائی اسمبلی کے ایوان کو، اسپیکر کو اور حکومتی بینچز کو مشکل میں ڈال دیا تھا، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی جانب سے کچھ جوابات بھی آئے، لیکن جو آئینی نقطہ تھا وہ انہوں نے پیش کر دیا تھا اور یقیناً حکومت کے لیے ایک مشکل تھی، لیکن چونکہ وہ اکثریت میں تھے تو انہوں نے بالآخر ان اخراجات کی منظوری دے دی۔ اس حوالے سے احمد کریم کنڈی کا کہنا کیا تھا وہ آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ میں نے چیف منسٹر صاحب نے، ہم نے ایک حلف اٹھایا ہوا ہے اور اس کی روح یہی ہے that we will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan۔ اس حلف کے بغیر نہ آپ اس کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ چیف منسٹر بیٹھ سکتے ہیں، نہ میں بیٹھ سکتا ہوں۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں، آپ نے رول 150 کو اسپیکر صاحب ذرا آپ دیکھ لیں۔ کوئی بھی چیز اگر آپ بجٹ لاتے ہیں، ووٹ آن اکاؤنٹ گورنمنٹ کا اختیار ہے، یہ کر سکتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں یہ لوگ کریں، لیکن آپ کانسٹیٹیوشن کو بلڈوز نہ کریں۔ جو بھی چیز آپ لائیں گے اسمبلی میں that should be recommended from the provincial government and chief minister is not the provincial government۔ آپ ابھی ایک کیبنٹ کا ممبر اناؤنس کر لیں، کیبنٹ بنا لیں، اس کے بعد آپ لے آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو اس صوبے کو چلانا چاہتے ہیں۔ لیکن بات گزارش میری یہ ہے، پروونشل گورنمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے according to the constitution article 129، provincial government consists of chief minister and provincial ministers۔ کیوں آپ انلیگل کام کرنا چاہتے ہیں اسپیکر صاحب جب آپ کے پاس ایک اختیار لیگلی موجود ہے؟ ہم نے ہمیشہ آپ کو کہا ہے ہم آپ کو کرٹیسائز کریں گے وتھ پازیٹیو آسپیکٹ۔ آپ اپنے رولز آف بزنس خیبر پختونخوا کے نکال لیں، اس کے آرٹیکل سیکشن 19 میں دیا گیا ہے، کوئی بھی اگر فائنینشیل میٹر آپ اسمبلی میں لائیں گے دیٹ شوڈ بی ود دا ریکمنڈیشن آف دا پروونشل گورنمنٹ۔ پروونشل گورنمنٹ کی ریکمنڈیشن کے بغیر نہیں آ سکتا، چاہے وہ بجٹ ہو، چاہے وہ سپلیمنٹری ہو، چاہے وہ ایکسیس ہو، چاہے وہ ووٹ آن اکاؤنٹ ہو۔ اگر آپ انلیگل کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو شوق ہے تو آپ کر لیں، لیکن یہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا، غیر دستوری ہوگا۔ شکریہ۔ یہ تو احمد کریم کنڈی کا موقف تھا۔ پھر ان کے جواب میں رکن صوبائی اسمبلی ظاہر شاہ تورو نے بھی جواب دیا، پھر انہوں نے بات کی، پھر اکبر ایوب جو سابق صوبائی وزیر بھی ہیں اور اس وقت سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما بھی ہیں، انہوں نے بھی ایک جواب دیا، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں کہ جناب اسپیکر، یہی کارروائی جو آج ادھر ہم ہاؤس میں کر رہے ہیں، یہی 2 دن پہلے میرا خیال ہے پنجاب اسمبلی کے ہاؤس میں کی گئی، وہاں بھی کوئی کابینہ نہیں بنی ہوئی، اور اگر ہاؤس اس کو اپروو کر رہا ہے، میرا خیال ہے ہاؤس سے زیادہ پاورفل نہ کابینہ ہے نہ گورنمنٹ ہے، یہ ہاؤس ہی گورنمنٹ کو بھی چلاتی ہے اور اس کو پاورز دیتی ہے۔ میرے خیال ہے آپ اس پہ ووٹ کرائیں۔ آئی ڈونٹ سی این ایشو اوور ہیئر۔ تھینک یو۔ تو یہ تو ایک آئینی نقطہ تھا اور اس کا جواب بھی دیا گیا، اور پھر اکثریت کی بنیاد پر ان اخراجات کو اس کی منظوری دی گئی، اور ساتھ ساتھ 9 مارچ کو
جو صدارتی الیکشنز ہو رہے ہیں تو ان الیکشنز کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی کا حال استعمال کرنے کی اجازت بھی لی گئی. یہ بھی ایک قانونی تقاضا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا جو حال ہے اس میں اگر پروسیڈنگ نہ ہو, سیشن نہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی یہاں سرگرمی ہوتی ہے جن میں سینٹ کے الیکشنز بھی ہوتے ہیں اور صدارتی انتخاب بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ اجازت لینا ضروری ہوتا ہے, تو وہ اجازت لے لی گئی. تو یہ آج کے جو کارروائی تھی صوبائی اسمبلی کی اس کا اہم حصہ تھا. لیکن اس اجلاس سے قبل اسپیکر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے ایک خیر سگالی جذبے کے تحت اپوزیشن سے ملاقات کی اور وہ اپنے چیمبر سے سابق اسپیکر صوبائی اسمبلی مشتاق احمد غنی کے ساتھ وہ نکلے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ خیر سگالی جذبے کے تحت اپوزیشن چیمبر جا کر وہاں ان سے ملاقات کریں گے. اور وہ وہاں پہنچے. وہاں پر اپوزیشن کے ارکان صوبائی اسمبلی جن میں ڈاکٹر عباد اللہ شامل تھے, مسلم لیگ نون کے, اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے احمد کریم کنڈی شامل تھے, اسی طرح JUI کے اعجاز احمد خان شامل تھے اور دیگر ارکان بھی تھے. انہوں نے ان کا استقبال کیا اور بڑے اچھے ماحول میں انہوں نے وہاں پر بات کی اور ان کا یہ پیغام تھا کہ وہ ایک خیر سگالی جذبے کے تحت آئے ہیں اور اس ایوان کو وہ اچھی طرح چلانا چاہتے ہیں. اس سے قبل جو کارروائی ہوئی تھی 2-3 دن تک, جس میں حلف برداری کا دن تھا, جس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا دن تھا, جس میں پھر وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا دن تھا, اس دوران جو ہلڑ بازی ہوئی تھی اور جو ناخوشگوار واقعات سامنے آئے تھے تو اس کے نتیجے میں جو ایک تاثر ابھرا ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی یا خیبر پختونخوا حکومت جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی اور جو وفاق میں برسر اقتدار جماعتیں ہیں جن میں مسلم لیگ نون ہے, جن میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, ان کے خلاف جو نفرت کے جذبات رکھتی ہیں. اور پھر جو ہم نے دیکھا کہ بات نہ صرف یہ کہ نعرہ بازی ہوئی تھی بلکہ بات گالم گلوچ تک پہنچی تھی اور ایک خاتون رکن کے حوالے سے جو رویہ اختیار کیا گیا تھا وہ انتہائی نامناسب تھا. اور آج ہم نے بات بھی کی اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی سے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی کوشش ہوگی کہ حالات کو نارمل کیا جائے اور اس ایوان کو باعزت طریقے سے چلایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو خاتون کے ساتھ رویہ رکھا گیا روا تو ان کی کوشش ہوگی کہ آئندہ کے لیے اس قسم کے حالات پیش نہ ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج چونکہ وزیر اعظم کی حلف برداری تقریب تھی اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو بھی دعوت دی, لیکن وہ حلف برداری تقریب میں نہیں گئے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جانب تو اسپیکر صوبائی اسمبلی کا, چونکہ وہ ایوان کے کسٹوڈین ہے اور ان کی اپنی ذمہ داری بھی ہے اور ان کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں, تو انہوں نے تو اپنی جانب سے کوشش ضرور کی ہے, لیکن آج کے جو حلف برداری تقریب میں نہ جا کر اور باقاعدہ انہوں نے بتایا بھی کہ وہ نہیں جائیں گے اور ان کا جانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. تو یہ کوئی اچھا پیغام نہیں تھا, کیونکہ آگے جو خیبر پختونخوا کو مسائل درپیش ہیں, معاشی مشکلات درپیش ہیں, مالی خسارے کا سامنا ہے, تو اس کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ضرور جانا ہوگا اور وفاق کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. تو اس کے لیے ضرورت تھی کہ پہلے سے ایک ماحول بنایا جائے, لیکن ابھی تک ان کی پالیسی یہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ وہ کیا طریقہ کار اختیار کریں.